خلا نور میں وسائل و اسباب موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ نے جب کن فرمایا تو کن کہتے ہیں خلا نور میں شکلیں اور صورتیں وجود میں آ گئی. اس حقیقت سے یہ بات منکشف ہوئی کہ خلا نور اور خالق کا ارادہ ایک ہی حقیقت ہے اور یہی حقیقت کائنات کی تعمیر کی بنیاد ہے. قرآن پاک میں اس حقیقت کو تدلی کا نام دیا گیا ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو تعلیم کرتا ہے جس کی طاقت زبردست ہے. اصل صورت پر نمودار ہوا جب وہ افق اعلیٰ پر تھا، نزدیک آیا اور پھر اور نزدیک آیا، جھکا، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ کم. یہ وہ مشاہدات و کیفیات ہیں جو معراج کے وقت حضور علیہ السلام پر منکشف ہوئی. ان آیات میں ان حقائق اور اعلیٰ مراتب کا تذکرہ ہمیں جو حقائق اور اعلیٰ مراتب حضور علیہ السلام کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوئے واقف کرتا ہے. علم لدنی کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اجمال، دوسرا حصہ تفصیل، تیسرا حصہ اسرار. جس حصے کو علم لدنی کی اصطلاح میں اسرار کہا جاتا ہے اس حصے کی تعلیمات براہ راست اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اسرار وہ علوم ہے یا تجلیات کے ان مجموعے کا نام ہے جو علوم کے حقائق ہیں. انہی حقائق کو علم القلم کہا جاتا ہے. علم القلم علوم کا وہ باب، وہ حصہ ہے جو لوح محفوظ سے پہلے ہے. لوح محفوظ انہی علوم کا اصل ہے. یہ علوم لوح محفوظ کے احکامات پر اولویت رکھتے ہیں. علم قلم جاننے والا کوئی بندہ جب احکامات صادر کرتا ہے وہ تمام احکامات لوح محفوظ پر نقش ہو جاتے ہیں اور لوح محفوظ کے نقوش بھی دراصل نزول کر کے کائنات بنتے ہیں اور کائنات کے خد و خال میں ظاہر ہوتے ہیں. ایسے بندے جو علم قلم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں. یعنی ان بندوں کو خود اللہ تعالیٰ علوم پڑھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس بات کو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کی ایک دعا ہے، یا اللہ میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے مجھ پر ظاہر کیا یا مجھ سے پہلو پر ظاہر کیا. یا اللہ اور میں تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جن کو تو نے اپنے علم میں اپنے لیے محفوظ رکھا، اور میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے بعد کسی پر ظاہر کرے گا. یہ الفاظ اور طلب ہے کہ جو تو میرے بعد کسی پر ظاہر کرے گا. یہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات ہیں جو خلائے نور یعنی اللہ کے ذہن میں موجود ہیں. انہی صفات و کمالات اللہ کے شعائر و عادات اور قوانین تجلیات کو اللہ تعالیٰ کے اسما قرار دیے گئے. یہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور ابدا سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کے اس مرتبے کی معرفت بغیر وسائل و اسباب کے تخلیق و تخمین کی صلاحیت عطا کرتی ہے. کوئی صاحب علم قلم کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کوئی حکم صادر کرتا ہے تو خلائے نور کے قوانین کے مطابق اس کے ذہن میں کسی قسم کے وسائل نہیں ہوتے. اللہ کے ہر نام میں لاشمار کمالات جمع ہیں. کمالات خلائے نور سے صادر ہو کر لوح محفوظ کی زینت بنتے ہیں. یہ لوح محفوظ پر نقش و نگار بن کر ابھرتے ہیں. یہ لوح محفوظ کے نقش و نگار لوح محفوظ سے نزول کر کے عالم خلق میں ظاہر ہوتے ہیں. مرشد کریم قلندر بابا نے خلائے نور کو ورائے بے رنگ کہا ہے. خلائے نور یہ ورائے رنگ سے نفی یا عدم مراد نہیں ہے بلکہ عدم نور مراد ہے. یعنی وہ عدم نور جو قانون نورانیت کا مجموعہ ہے. یہ ایک طرح کا لطیف ترین جلوہ ہے اور اسی جلوے سے نور کی تخلیق ہوتی ہے. خلائے نور اللہ کی ذات نہیں ہے. خلائے نور ورائے بے رنگ ہے اور ذات باری تعالیٰ وضاء الورا بے رنگ ہے. مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی قسم کے الفاظ کا ذخیرہ موجود نہیں ہے.
ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کسی بھی طریقے سے الفاظ میں محدود نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان وہم، تصور، الفاظ ہر طرز فہم سے بالاتر ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے متعارف ہوتا ہے تو متعارف ہونے کی دو طرز ہیں۔ ایک طرز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف ہوتا ہے، دوسری طرز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان صفات سے متعارف ہوتا ہے تو وہ اللہ کو اللہ کی صفات میں دیکھتا ہے، اور اللہ کی صفات میں اللہ کو دیکھنا کسی نہ کسی خد خال میں دیکھنا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کی ذات میں دیکھتا ہے تو دراصل وہ محض اپنے فکر وجدانی سے اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ فکر وجدانی سے قربت کو محسوس کرنے والا کوئی بندہ کبھی بھی اللہ کی ذات کو الفاظ یا کسی قسم کی خدوخات میں بیان نہیں کر سکتا۔ دراصل فکر وجدانی کا دیکھنا بھی اللہ کی ذات کو دیکھنا نہیں ہے۔ فکر وجدانی انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں انسان تجلی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تجلی ذات کا مشاہدہ اور اللہ کی ذات کا دیکھنا الگ الگ باتیں ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ جب ذات کو دیکھتا ہے، جب ذات سے متعارف ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تجلی سے متعارف ہوتا ہے اور تجلی کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ اسی مقام میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے مواقع اسی مقام میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو براہ راست ذاتی باری تعالیٰ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے گفتگو بھی تجلی ذات کی معرفت ہوتی ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے اللہ کو جس طرح پہچانا ہے دراصل اس پہچان میں حق پورا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ مطلب یہ کہ حضور اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی آپ نہ اللہ سے گفتگو کر سکتے، نہ کوئی بندہ براہ راست اللہ کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ اللہ کو دیکھنا، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ کی قربت کو محسوس کرنا تجلی ذات کی